الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا معصوم بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأقضاهم علي أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه میرے انتہائی قابل قدر ذی قدر و ذی وقار حضرات علماء کرام سامعین محترم بزرگان مکرم نوجوان دوستوں ساتھیوں بھائیوں گزشتہ سالوں کی طرح جماعت شاہی جامع مسجد نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اسلامی ہجری اور قمری سال کے پہلے مہینہ میں 10 روزہ اس مبارک اجتماع کو منعقد کیا۔ قلبی طور پہ دعا گو ہیں خالق کائنات اللہ ہمارے ان تمام دوستوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور مسلسل 10 راتیں آپ حضرات کا تشریف لانا، علماء کرام کو سننا، یہ آپ کی اصحاب رسول اور اہل بیت رسول سے سچی عقیدت اور محبت کا عملی ثبوت اور عملی نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو ہم سب کے لیے خیر، برکت اور کامل ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ میرے محترم دوستو، ماہ محرم الحرام جیسے ہی شروع ہوتا ہے پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر اور قصبہ میں
دینی اجتماعات اور دینی کانفرنسز کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ علماء کرام عوام الناس کے سامنے اس ماہ مبارک کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں اور عوام الناس بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت فرماتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی اس سال بھی یہ دینی اجتماعات کا سلسلہ ہمارے ملک پاکستان میں شروع ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانیت کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ 1.25 لاکھ انبیاء اللہ نے اس کائنات میں مبعوث فرمائے اور تمام کے تمام انبیاء کے آخر میں اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر ہم سب کی عقیدتوں اور محبتوں کے محور اور مرکز وجہ تخلیق کائنات جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو دین، جو شریعت اور جو اصول اور جو ضوابط عطا فرما کر بھیجا تھا، ان اصول اور ان ضوابط، اس دین، اس مذہب اور اس شریعت کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ نے میرے پاک پیغمبر کے لیے ایک مقدس جماعت کا انتخاب کیا۔ ان اللہ نظر فی قلوب الناس، آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری انسانیت کے دلوں کی طرف نظر شفقت فرمائی۔ اللہ کے سامنے ساری انسانیت کے دل تھے۔ اللہ ویسے بھی علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جاننے والا ہے، ظاہر اور باطن کا علم رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ان اللہ نظر فی قلوب الناس، اللہ نے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، نظر فرمائی، دلوں کو چیک کیا۔ ساری انسانیت کے دلوں میں سے جو سب سے اعلیٰ دل تھے، طیب دل تھے، پاک دل تھے، پاکیزہ دل تھے، مخلص دل تھے، سچے دل تھے، اچھے دل تھے، اللہ نے ان قلوب کو جسم عطا کر کے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا صحابی بنا دیا۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے ساری انسانیت میں آمنہ کے لال فرماتے اللہ نے ساری کی ساری انسانیت میں مکہ کو چنا، اللہ نے کائنات میں مکہ کو چنا اور ساری کی ساری انسانیت میں اللہ نے جناب عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کی اولاد میں سے اللہ نے عبداللہ کو چنا اور جناب عبداللہ کی اولاد میں اللہ نے آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چنا۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، جیسے اللہ نے مجھے چنا، اللہ نے اپنے پیغمبر کا انتخاب کیا، ویسے میرے اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے پیغمبر کی جماعت کا انتخاب کیا۔ جیسے میرا پیغمبر اللہ کا انتخاب ہے، ویسے میرے پیغمبر کی جماعت یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ جیسے اللہ نے آمنہ کے لال کو چنا، ویسے اللہ نے آمنہ کے لال کی جماعت اللہ نے خود انتخاب فرمایا۔ وَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي
الاسحار، اس جماعت کو چن کر اللہ نے کچھ صحابہ کو میرا سسرالی خاندان بنا دیا. وَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي وَأَصْحَارِي، بعض کو چنا تو پیغمبر کا سسرالی خاندان بنایا، بعض کو چنا تو پیغمبر کا دامادی خاندان بنایا. میرا پیغمبر بھی انتخاب خداوندی ہے، پیغمبر کے سسرال بھی انتخاب خداوندی ہے، پیغمبر کے داماد بھی انتخاب خداوندی ہے، پیغمبر کا شہر بھی انتخاب خداوندی ہے، پیغمبر کا نام بھی انتخاب خداوندی ہے، پیغمبر کے والدین بھی انتخاب خداوندی ہے، پیغمبر کا کنبہ قبیلہ بھی انتخاب خداوندی ہے. پیغمبر کے دروازے پر صدیق آیا، یہ آیا نہیں ہے، اللہ نے چنا تھا. عمر آیا، یہ آیا نہیں تھا، اللہ نے چنا تھا. عثمان آیا، یہ صرف آیا نہیں تھا بلکہ اللہ نے چنا تھا. علی آئے، یہ صرف آئے نہیں تھے، اللہ نے چنے تھے. معاویہ آیا، یہ صرف آئے نہیں تھے بلکہ چنا تھا. یہ مقداد، یہ سلمان، یہ عبدالرحمن، یہ حسنین، یہ کریمین، یہ صحابہ، یہ جانشان، یہ میرے پیغمبر کی جماعت. ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اس کائنات میں آمنہ کا لال بھی خدا کا انتخاب ہے. آمنہ کے لال کی جماعت کا ہر فرد بھی میرے اللہ کا انتخاب ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت. نعرہ تکبیر. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. اور اللہ نے پھر ان صحابہ کو درجے دیے، کچھ کو سسر بنا دیا، کچھ کو داماد بنا دیا، کچھ کو گھر کا خادم بنا دیا، کچھ کو گھر کا نوکر بنا دیا. کسی کی بیٹیوں کا انتخاب کر کے پیغمبر کا حرم بنا دیا، اور کسی کے مردوں کا انتخاب کر کے میرے پیغمبر کا داماد بنا دیا. میرے پیغمبر نے فرمایا تھا ما صفجت وما تصفجت الا بوحی من السماء. میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں اپنی شادی کروں تو میری مرضی نہیں، میں اپنی اولاد کے رشتے کروں تو میری مرضی نہیں. ما صفجت وما تصفجت الا بوحی من السماء. میری شادی میری مرضی کوئی نہیں، میری اولاد کا رشتہ میری مرضی کوئی نہیں، الا بوحی من السماء. مصطفیٰ کے لیے رشتہ اللہ چنتا ہے، مصطفیٰ کی اولاد کے لیے رشتہ بھی اللہ چنتا ہے. خدیجۃ الکبریٰ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت حفصہ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت زینب بنت جحش بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا. سیت پور کے میرے غیور سنی مسلمان بھائیوں، میں نام لینے لگا ہوں، چیک کرنا چاہتا ہوں کتنا جاگ رہے ہو. ایمان کی حرارت اس وقت کس لیول میں موجود ہے. خدیجۃ الکبریٰ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت حفصہ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ. ہمارا ایک دوست ہے سرائکی کا شاعر ہے، اس نے میری امی کے لیے بڑے پیارے جملے کہہ دیے. کمل کا ملک صداقت دی، صدیق دی، صاحبزادی، قسم خدا دی تو پاک رسول دے گھر رہی ہے، پاک رسول دے نادی، قسم خدا دی تک جتنا کچھ نہیں کر سکتی. او ٹولی ابن سبا دی، قسم خدا دی انصر پتر حلالی نہیں، جڑا قدر کرے نا مادی، قسم خدا. خدیجۃ الکبریٰ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت حفصہ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت عائشہ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، زینب بنت جحش بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، زینب بنت خزیمہ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت ام سلمہ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت ام حبیبہ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت صفیہ بیوی مصطفیٰ کی انتخاب خدا کا، حضرت بلاس تمام مصطفیٰ کا انتخاب خدا کا، عثمان تمام مصطفیٰ کا انتخاب خدا کا، تیرا اور میرا پیر علی تمام مصطفیٰ کا ہے، انتخاب خدا کا ہے. اللہ نے
صحابہ کو چنا، نبی کے لیے چنا، بیویوں کو چنا، بیٹوں کو چنا، والدین کو چنا، ان میں سے پھر اللہ نے صحابہ کو دو حصے بنتے ہیں، ایک ہے صرف صحابی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اور دوسرے کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو صحابی بھی بنتے ہیں، اور وہ میرے پیغمبر کے خاندان کے فرد ہیں، میرے نبی کے خاندان کے ہیں، کنبے قبیلے کے ہیں۔ اگر نبی کے خاندان کو لیا جائے تو خاندانی کا تاج، سرداج، امام، سردار اللہ نے اہل بیت میں سے جس کو بنایا وہ میرے پیغمبر کا داماد سیدنا علی مرتضی۔ کون علی؟ ہاں میرے بھائی، کون علی؟ کوئی بھی صحابی ہو، اگر اس صحابی کی عظمت کو دیکھنا ہو، سب سے پہلے یہ دیکھو یہ میرے پیغمبر کے رشتے میں لگتا کیا ہے، اس کا نبی کے ساتھ تعلق کیا ہے، صحابی ہونے کے بعد یہ پیغمبر کے ساتھ اس کی کیا رشتہ داری ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت علی المرتضی یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نسب اور آمنہ کے لال کا نسب ایک ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، علی بن ابو طالب بن عبد المطلب، صرف ایک ابے کے بعد آمنہ کے لال اور علی المرتضی کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اس سلسلہ نسب کو دیکھو گے، حضرت ابراہیم ہے، بیٹا اسماعیل ہے، بیٹا یعقوب ہے، بیٹا یشب ہے، بیٹا طارق ہے، بیٹا مکفم ہے، بیٹا عدد ہے، بیٹا عدنان ہے، بیٹا معاد ہے، بیٹا نزار ہے، بیٹا مزر ہے، بیٹا نظر ہے، بیٹا الیاس ہے، بیٹا مدرکہ ہے، بیٹا خزیمہ ہے، بیٹا کنانہ ہے، بیٹا فہر ہے، بیٹا مالک ہے، بیٹا غالب ہے، بیٹا لبئی ہے، بیٹا کعب ہے، بیٹا مرہ ہے، بیٹا کلاب ہے، بیٹا قصی ہے، بیٹا عبد مناف ہے، بیٹا ہاشم ہے، ہاشم کا بیٹا عبد المطلب ہے، عبد المطلب کا بیٹا جناب عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا کائنات کا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ اور اگر علی کو دیکھو گے، حضرت ابراہیم بیٹا اسماعیل، بیٹا یعقوب، بیٹا یشب، بیٹا طارق، بیٹا مکوم، بیٹا عدد، بیٹا عدنان، بیٹا معاد، بیٹا نزار، بیٹا مزر، بیٹا الیاس، بیٹا مدرکہ، بیٹا خزیمہ، بیٹا کنانہ، بیٹا فہر، بیٹا مالک، بیٹا غالب، بیٹا لبئی، بیٹا کعب، بیٹا مرہ، بیٹا کلاب، بیٹا قصی، بیٹا عبد مناف، بیٹا ہاشم، بیٹا عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب، ابو طالب کا بیٹا شیر خدا سیدنا علی المرتضی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی۔ اوپر چلے جاؤ، میرے نبی کا فرمان یاد کر لینا، نبی نے فرمایا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح کلنا نکاح۔ آقا فرماتے ہیں جن آبا میں، جن والدین میں، جن اجداد میں، جس نسب میں اللہ نے مجھے بھیجنا تھا، لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح، کسی جگہ پہ ناپاکی نہیں ہے، پاکی ہے، کسی جگہ پہ متع نہیں ہے، نکاح ہے، کسی جگہ پہ زنا نہیں ہے، نکاح ہے۔ لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح کلنا نکاح۔ جس طرح میرے پیغمبر کا سلسلہ نسب، پیغمبر کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک سارا پاک ہے، جیسے علی کا سلسلہ بھی سارا پاک ہے۔ کون سیدنا علی المرتضی؟ ابھی بچپن میں تھے، میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، ابھی بچپن میں تھے، پیغمبر علیہ السلام کے صحابی بنے، اور 21 سال کی عمر علی کی، 18 سال کی عمر سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ علی بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، صدیق عمر آئے، قریب ہوئے، اور قریب ہو کر کہا یار علی جوان ہو گیا ہے، شادی مادی کی فکر بھی کی ہے۔ کہا بھائی میں تو بچپن سے اپنے کزن کے گھر میں رہا ہوں، میرا مکان اپنا کوئی نہیں، کوئی اچھی تجارت نہیں، مجھے بیٹی کون دے گا؟ حضرت سیدنا صدیق نے، حضرت سیدنا عمر نے کہا تھا علی رشتہ ہم بتاتے ہیں، مانگنے تو نے جانا ہے، ہمت کر۔ کہا کہاں جاؤں؟ کہا اپنے کزن آمنہ کے لال کے گھر میں جا، پیغمبر سے جا کر کہے آقا آپ کی بیٹی لگتے جگر خطرون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ
لینا چاہتا ہوں. پہلے تو علی ڈر گئے لیکن دھمکی تھی صدیق اور عمر کی. علی چلے پیغمبر کے دروازے پہ پہنچے. اب توجہ کیجئے گا, جب علی پیغمبر کے دروازے پہ گئے نبی نے پوچھ لیا, فرمایا علی کیسے آئے؟ ڈر گئے. اب بندہ کہیں کنے منجنا تے کہیں دا بھیجا ہوئے تو پوچھو کیویں آئی؟ وہ بندہ والا ہوندا نہ دوسی میں نہیں آیا ہوں. حضرت علی ڈر گئے اور ڈر کے کہا آقا میں خود نہیں آیا, مجھے تو صدیق عمر نے مشورہ دے کے بھیجا. فرمایا کیا کہا؟ آقا وہ کہتے ہیں جا کر پیغمبر سے رشتہ مانگو. نبی نے ایک جواب دیا, وہ جواب تھا انشاءاللہ. کیا تھا؟ یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی جو انشاءاللہ کہتے ہیں نا, اگر ان سے کوئی پوچھے کہ انشاءاللہ کا ثبوت کہاں ہے تو میرے پیغمبر نے علی کو صرف ایک جواب دیا تھا, فرمایا انشاءاللہ. اور جملہ میرے نبی نے کچھ نہیں کہا. واپس گئے, علی واپس آئے, صدیق عمر انتظار میں تھے. پوچھا علی رشتے کا کیا بنا؟ کہا جی اقرار بھی ہے انکار بھی ہے. پتہ نہیں پیغمبر نے انکار کیا, پتہ نہیں پیغمبر نے اقرار کیا. کہا کیا ہے؟ علی نے جواب دے کر کہا تھا میرے پیغمبر نے صرف انشاءاللہ کہا ہے. صدیق مزاج شناس مصطفیٰ تھا, عمر وہ تھا جب بولتا زمین پہ تھا, خدا قرآن بنا دیتا تھا. ایک مصطفیٰ کے مزاج کو جانتا تھا, ایک ہی زبان پر خدا بولتا تھا. دونوں بول کے کہنے لگے علی مبارک تیرا رشتہ مصطفیٰ کو بھی پسند آ گیا, خدا کو بھی پسند آ گیا. یہاں پہلا رشتہ ہوا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا. علی کون ہے؟ ایک کتاب ملتی ہے ریاض النظر فی مناقب عشرہ مبشرہ. اللہ آپ کو موقع دے تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجئے. لیکن یہ بک اس دن سے ختم ہو گئی جب سے فیس بک آئی. جب سے فیس بک آئی ہے تو بک ختم ہو گئی ہے. اللہ فیس بک سے کبھی جان چھڑا دے تو اس بک کو لازمی پڑھنا. اس کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں. ریاض النظر فی مناقب عشرہ مبشرہ. پہلی روایت سنیے گا. میرے پیغمبر تشریف فرماتے, حضور نے صحابہ کے مجمع میں کہہ دیا ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی. کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کی یادگار, جس کی مثال میری امت میں نہ. وہ نبی میرا امتی, ایک یادگار ہر نبی کی اللہ نے میری امت میں صحابہ کو دی ہے. پیغمبر نے آگے جملے کہے ابو بکر نذیر ابراہیم و عمر نذیر موسیٰ و عثمان نذیر عیسیٰ. اگر کسی نے دیکھنا ہو ابراہیم کیسا تھا تو میرے یار ابو بکر کو دیکھ لے. اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے عمر کا جلال کیسا تھا, حضرت موسیٰ کا جلال کیسا تھا, وہ عمر کو دیکھ لے. اور اگر کوئی دیکھنا چاہے عیسیٰ کی پاک دامنی کیا تھی وہ میرے عثمان کو دیکھ لے. یہ 3 جملے کہے, پیغمبر چپ ہو گئے. اگلا جملہ نہ کہا. ایک صحابی بول کے کہنے لگا آقا آپ نے ہر نبی کی مثال دی ہے, آپ کی امت میں ہے, آپ بھی تو نبی ہیں, آپ بھی تو نبی ہیں, آپ کی مثال. اگر ہم آپ کی مثال دیکھنا چاہیں وہ کون ہے؟ پیغمبر مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا وَعَلِيٌّ نَذِيرٌ. میری مثال دیکھنی ہو تو میرے داماد علی کو دیکھ لے. ابو بکر ابراہیم کی مثال ہے, حضرت عمر موسیٰ کی مثال ہے, حضرت عثمان عیسیٰ کی مثال ہے. علی وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہو وہ میرے پیغمبر کے داماد علی کو دیکھ لے. اور دوسری حدیث بڑی عجیب ہے, میں نے جہاں پہ بیان کیے نا بعد میں 4-5 بندوں کے فون لازمی آئے اور وہ کہتے ہیں مولانا آپ نے وہاں پر یہ حدیث پڑھی, اس کا کوئی حوالہ تو دے دے. میں نے حوالہ پہلے بتا دیا, ریاض النظر فی مناقب عشرہ مبشرہ. میرے پیغمبر فرماتے اللہ نے دنیا کو پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے ایک نور کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ سارے بولیے. ایک نور کو پیدا کیا. پھر حضرت آدم کا سلسلہ, حضرت نوح, چلتے حضرت عیسیٰ آ گئے. توجہ سے, حضرت عیسیٰ آ گئے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب عیسیٰ آ چکے اللہ نے وہ نور جو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے پیدا کیا تھا, اللہ نے اس نور کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا.
اس نور کو دو حصے کیا، آقا پھر بنا کیا؟ فرمایا ایک ٹکڑے سے مجھ نبی کو بنا دیا، دوسرے حصے سے میرے داماد علی کو بنا دیا۔ کون؟ سیدنا علی المرتضیٰ، جس نے شادیاں کی ہیں میرے دوستوں 9۔ پہلی شادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہے، اور جب تک فاطمہ زندہ تھی علی المرتضیٰ نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ میں کبھی سوچتا تھا کہ علی نے فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کیوں نہ کیا؟ مجھ طالب علم کو اتنی سمجھ آئی، علی نے محبوب کی سنت کو پورا کیا، اور علی نے فاطمہ کی اماں کے ساتھ مماثلت کو زندہ کیا۔ وہ مماثلت کیا تھی؟ میرے پیغمبر نے 11 شادیاں کی ہیں جب تک خدیجہ زندہ تھی۔ میرے پیغمبر خدیجہ کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کو نہیں لائے، اور علی المرتضیٰ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی مماثلت کو یوں زندہ کیا جب تک خدیجہ کی پیغمبر نے دوسرا نکاح نہ کیا، جب تک فاطمہ تھی علی نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ کون؟ سیدنا علی المرتضیٰ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے انتقال کا وقت قریب آیا نا، تو قریب ہوئے اور قریب ہو کے کہا، بلکہ سیدہ فاطمہ نے پوچھا علی جی میرے مرنے کے بعد شادی کرو گے؟ علی ڈر گئے۔ وہ ڈرے کیوں؟ بات بھی سن لینا۔ علی ڈر گئے، وہ ڈرے کیوں؟ علی فاطمہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کو پتا چلا کہ علی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ابو جہل کی بیٹی سے ناراض ہوئی، اپنے ابے کے گھر میں آ گئی۔ پیغمبر آئے، دیکھا فاطمہ آئی بیٹھی ہے۔ پیغمبر نے پیار سے پوچھا بیٹا فاطمہ کیا ہوا؟ آج کوئی آنے کا پتہ نہیں، اچانک گھر میں، اور چہرے پہ غم کے آثار بھی ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے بول کے کہا تھا آقا علی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا پھر کرنے دو، مرد کہا کہ اسے کرنے دو۔ کہا آقا مجھے شادی کرنے میں تو کوئی اعتراض نہیں، جس گھر میں کائنات کے آقا کی بیٹی ہو، آپ کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کی بیٹی بھی اگر اس گھر میں آ جائے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، توجہ، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ پیغمبر سمجھ گئے اور صحابی کو بلا کر کہا جاؤ علی کو بلا کر لو۔ آقا کہاں ملے گا؟ فرمایا گھر میں ہوگا، اگر گھر میں نہ ہوا تو میرا علی مسجد میں ملے گا۔ علی نکلے گھر سے، قمیص نہیں پہنا ہوا تھا، سلوکہ نما کپڑا علی المرتضیٰ کے جسم اطہر پہ زیب تن ہے۔ علی گئے، جا کر لیتے ہیں، مصطفیٰ کی بیٹی ناراض ہے، علی کو نیند کیسے؟ کبھی ادھر کروٹ، کبھی ادھر کروٹ، نیچے کچی زمین ہے، پورے کے پورے جسم پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ صحابی گئے، جا کر علی کو کہا تجھے مصطفیٰ نے یاد کیا ہے۔ سیدنا علی اٹھے، پیغمبر کے دروازے پہ آئے، پورے جسم پہ مٹی ہے۔ پیغمبر نے دور سے دیکھا تو پیار سے کہہ دیا یا ابا تراب، یا ابا تراب، یا ابا تراب۔ وہ مٹی والے علی المرتضیٰ کہتے ہیں پیغمبر نے جو پیار میں مجھے ابو تراب کہا تھا، پہلے میں اپنے ساتھ ابو الحسن لکھواتا تھا، پہلے اپنے ساتھ ابو الحسین لکھواتا تھا۔ جب پیغمبر نے مجھے محبت سے کہا یا ابا تراب، وہ مٹی والے، اس دن سے جتنی محبت مجھے ابو تراب کہلوانے میں تھی، اتنی محبت بیٹوں کے ناموں سے نہیں تھی۔ یا ابا تراب، وہ مٹی والے ادھر آ۔ علی قریب گئے، آقا جی کیا بات ہے؟ فرمایا ابو جہل کی بیٹی کو لانا چاہتا ہے؟ آقا نہیں لاؤں گا، بات ختم۔ جب فاطمہ نے پوچھا علی شادی کرو گے؟ ڈر گئے کہ اگر کہہ دیا تو کروں گا، تو پہلے بھی تو ناراض ہو رہی تھی۔ علی چپ کر گئے اور چپ کر کے کہنے لگا فاطمہ اجازت دو گی تو کروں گا، اجازت نہ دی تو نہیں کروں گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک جملہ علی سے کہا، فرمایا علی تجھے صرف اجازت نہیں دے رہے بلکہ میں تیرے لیے رشتے کا انتخاب خود کر کے جا رہے ہیں، تیرے لیے رشتے کا انتخاب میں نے خود کر دیا۔ وہ کون ہے؟ کہا میرے مرنے کے بعد میری بڑی بہن ابو العاص کی بیوی حضرت سیدہ زینب کی بیٹی حضرت امامہ سے نکاح کرنا۔ یہ امامہ کون ہے؟ ابو العاص کی بیٹی۔ یہ امامہ کون ہے؟ حضرت زینب کی بیٹی۔ یہ امامہ کون ہے؟ میرے پیغمبر کی نواسی۔ علی نے فاطمہ کے انتقال کے بعد جو دوسرا نکاح کیا وہ حضرت امامہ بنت ابو العاص سے کیا۔ یہ امامہ کون ہے؟ جن کی نانی خدیجہ الکبریٰ۔ یہ امامہ کون ہے؟ جن کا نانا محمد
مصطفیٰ، یہ امامہ کون ہے جن کی والدہ کا نام حضرت زینب بنت مصطفیٰ ہے؟ یہ امامہ کون ہے جن کے والد کا نام ابوالعاص ہے؟ پتہ یہ چلا میرے پیغمبر کے داماد علی کو مصطفیٰ کے گھر کے ساتھ ایسا رشتہ ملا کہ پیغمبر کی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو اللہ نے علی کی بیوی بنا دیا، دوسری بیٹی کو اللہ نے علی کی ساس بنا دیا۔ یہ علی اور مرتضیٰ کی دوسری شادی ہے۔ تیسرا نکاح کیا خولہ بنت جعفر سے، چوتھا نکاح کیا حضرت ام سعید سے، پانچواں نکاح کیا لیلہ بنت مسعود سے، اور چھٹا نکاح کیا حضرت ام البنین سے، ساتواں نکاح کیا حضرت صحبہ ام حبیب سے، اور آٹھواں نکاح کیا مہیات بن امر القیس سے، اور نامہ نکاح کیا اسماء بنت امیس سے۔ یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ کی 9 بیویاں ہیں۔ اللہ نے علی کو 18 بیٹے دیے، 17 بیٹیاں دی۔ علی کے 18 بیٹے ہیں، 51 بہو ہیں، 36 ہم زلف ہیں، 27 داماد۔ نہ کہو سبحان اللہ، نہیں سبحان اللہ نہیں کہنے۔ اچھا سبحان اللہ کہنی ہے، فرق کوئی نہیں ہے، نہ کہنے میں نہ کہنے میں، سب کہو سبحان اللہ۔ حضرت درخواستی فرمایا کرتے تھے سب کہو سبحان اللہ۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کے داماد کتنے؟ 27۔ بیٹے کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 17۔ آپ کو کہ 17 بیٹیاں 27 داماد، وہ کیسے؟ علی المرتضیٰ کی 17 بیٹیوں میں سے 10 بیٹیاں ایسی ہیں جن کے 2 نکاح ہوئے، جن کے خامند کا یا انتقال ہوا یا شہید ہوئے۔ علی کی 10 بیٹیوں کا دوسرا نکاح ہوا، تو علی المرتضیٰ کی بیٹیاں 17 اور داماد 27 ہیں۔ ہاں میرے بھائی، اگر آج حق کو دیکھنا چاہتے ہو، آؤ علی المرتضیٰ کی زندگی کو پڑھو۔ علی کی 9 بیویاں، علی المرتضیٰ کے 9 سسر، علی المرتضیٰ کی 23 ساسیں۔ بتا علی کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ نکاح ہاں کون تھا؟ علی کے نکاح کے گواہ کون تھے؟ علی کو بیٹیاں دی کس نے تھی؟ علی سے بیٹیاں دی کس نے تھی؟ علی کا سسرالی خاندان کون سا ہے؟ علی کا دامادی خاندان کون سا ہے؟ اس کو پڑھے گا ایک بات مانے گا، صحابہ علی کے رشتہ دار ہیں، علی صحابہ کے رشتہ دار۔ میرے دوستو، کون سیدنا علی المرتضیٰ جن کو اللہ نے بیٹے دیے 18؟ کتنے بھائی؟ 18۔ سارے بولو 18۔ کتنے دیے؟ 18۔ ہر نام پہ سبحان اللہ سناؤ تو تمہیں 18 کے نام سناتا ہوں، ہر نام پہ سبحان اللہ لوں گا۔ علی کا بڑا بیٹا حضرت محسن، علی کا بیٹا حضرت حسن، علی کا بیٹا حضرت حسین۔ شاہی مسجد میں آنے والے میرے سنی نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہر رات آپ 2 علماء کی تقاریر سنتے ہیں، کئی سالوں سے سنتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً یہاں پر جمعے کی اجتماعات پہ علماء آتے ہیں، اور ہر جمعہ مولانا شفیق صاحب کا بیان آپ سنتے ہیں۔ اب میں آپ کے ایمانی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں علی کے چوتھے بیٹے کا نام لیتا ہوں، مزہ آئے تو سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے کہنا، مزہ نہ آئے تو میرا شکوہ کوئی نہیں، میرا گلہ کوئی نہیں، میرا اعتراض کوئی نہیں، میری ناراضگی کوئی نہیں۔ میں چوتھے بیٹے کا نام لیتا ہوں، ایمان جاگے، محبت جاگے، ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دینا۔ علی کا بڑا بیٹا حضرت محسن ہے، علی کا دوسرا بیٹا حضرت حسن ہے، علی کا تیسرا بیٹا حضرت حسین ہے، علی کا چوتھا بیٹا نام ہے محمد ابو بکر۔ علی کا بیٹا نام ہے محمد۔ چلو 5ویں کا سن لو، مزہ آئے پھر بھی دیکھ لوں گا۔ علی کا بیٹا نام ہے محمد عمر، علی کا بیٹا نام ہے عثمان، علی کا بیٹا نام ہے طلحہ، علی کا بیٹا نام ہے سعد، علی کا بیٹا نام ہے سعید، علی کا بیٹا نام ہے جعفر ابن علی، علی کا بیٹا نام ہے اور ابن علی، علی کا بیٹا نام ہے عبداللہ ابن علی، علی کا بیٹا نام ہے محمد ابن علی، علی کا بیٹا نام ہے سیدنا محمد اوسط، علی کا بیٹا نام ہے سیدنا محمد اکبر، علی کا بیٹا نام ہے سیدنا محمد اصغر، علی کا بیٹا نام ہے سیدنا جعفر ابن علی، علی کا بیٹا نام ہے
سیدنا عبداللہ ابن علی، علی کا بیٹا نام ہے سیدنا عبیداللہ ابن علی، ہم علی کے بھی نوکر ہیں، علی کے سارے بیٹوں کے بھی نوکر ہیں۔ محمد مصطفیٰ، صحابہ، اہل بیت، تکبیر، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، جا کے سبحان اللہ کہو۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، بڑے بڑے سٹیجوں پہ جا کے میں کامتا نہیں سوائے سید پور کے سٹیج سے۔ یقین مانو رات مجھے 3 سوا 3 بجے تک نیند نہیں آ رہی تھی، اس ڈر کی وجہ سے جس طرح پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے اور سب کے دل دھڑکتے ہیں، اور پھر میں نے بھائی مولانا شفیق صاحب اور بھائی عظیم اللہ صاحب نے مجھے کہا جی جو ٹائم دے دیں، میں نے 7 کا اس لیے دیا 8 کا کہ اس دن میرا کوئی اور پروگرام نہیں تھا، لیکن آج اللہ کے فضل سے 4تھی تقریر۔ جا کے سبحان اللہ کہو، جا کے سبحان اللہ کہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ، علی کی اولاد 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک ہے اولاد فاطمی، ایک ہے اولاد غیر فاطمی۔ علی کی سیدہ فاطمہ سے 5 بچے، 3 بیٹے 2 بیٹیاں، بڑا بیٹا محسن، حسن، حسین، بیٹیوں میں زینب اور کلثوم۔ جاگ رہے ہو؟ یہ کلثوم وہی ہے جو سیدنا عمر بن خطاب کی بیوی ہے۔ چلو میرا عنوان نہ بدلے، یہ لکھا ہوا ہے اشرف فاروق و حسین۔ آئیے اس نام کو ذرا پانی دیتے ہیں، اس نام کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کی شاہی جامع مسجد کے اس ممبر اور محراب پر ہونے والے پروگرام کا نام فاروق حسین، فاروق حسین، فاروق حسین، ماننے والے بولو فاروق حسین، فاروق حسین۔ میں نے ایک تقریر میں ایک جملہ کہہ دیا، میں نے کہا محرم فاروق اور حسین دونوں کا ہے، محرم میں شہادت فاروق کی، محرم میں شہادت حضرت حسین کی۔ اچھا فاروق کی شہادت بھی نماز میں اور حسین کی شہادت بھی نماز میں، فاروق سے اچھا بلکہ ایک بات اور کہتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی علی المرتضیٰ کی بیٹی حضرت کلثوم حسن و حسین کی ہمشیرہ، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ یہ تھا، کہنے لگی میری زندگی میں فجر کی نماز کا بڑا کردار ہے، میری زندگی میں فجر کی نماز کا بڑا کردار ہے۔ عورت نے پوچھا سیدہ یہ کیا، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میری زندگی میں فجر کی نماز کا بڑا کردار ہے؟ تو کلثوم کہنے لگی میرا شوہر عمر شہید ہو تو فجر کی نماز میں، میرا ابا علی شہید ہو تو فجر کی نماز میں، اس لیے میری زندگی میں فجر کا کردار بڑا ہے۔ اور اللہ نے عجیب اپنی قدرت دکھائی، حضرت کلثوم کا شوہر شہید ہوا فجر کی نماز، حضرت کلثوم کا والد شہید ہوا فجر کی نماز، اس کا ایک ہی بیٹا تھا حضرت عمر سے جن کا نام تھا زید بن خطاب، یہ زید بن خطاب فوت ہوئے فجر کی نماز میں، اور کلثوم خود فوت ہوئی تو فجر کی نماز میں، نماز میں فجر کی نماز میں۔ تو علی بھی حضرت عمر بھی محرم کا شہید، اور حضرت حسین بھی زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ ایک جملہ اور کہتا ہوں، واقعہ کربلا میں شہیدوں کے نام اٹھاؤ، واقعہ کربلا میں ذبح ہونے والے شہداء کے نام اٹھاؤ، واقعہ کربلا میں کربلا کی دھرتی پر ذبح ہونے والے خاندان رسول اور ان کے غلام جن کی گردنیں کٹی، جو ذبح ہوئے، جو شہید ہوئے، ان کے نام اٹھاؤ۔ 2 بیٹے حسین کے شہید ہیں، 2 بیٹے عمر کے شہید ہیں، 2 بیٹے
حسین کے شہید ہیں دو بیٹے فاروق کے۔ آپ کہو گے مولانا یہ بات تو ہم نہیں مانتے کیونکہ کربلا کی سرزمین پر عمر کا کوئی بیٹا نہیں گیا تھا، کربلا کی سرزمین پر عمر کے کسی بیٹے کی شرکت نہیں تھی، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کربلا کی دھرتی پر دو بیٹے حسین کے ذبح ہوئے تو دو بیٹے عمر کے بھی ذبح ہوئے؟ میں نے کہا ثابت کر کے بتاتا ہوں، حضرت حسین کے دو بیٹے حضرت علی اصغر بن حسین، حضرت علی اکبر بن حسین، یہ کربلا کے شہید ہیں، کربلا کے دوسری جانب علی کی بیٹی حسن و حسین کی بہن نام ام کلثوم نکاح میں گئی عمر کے، اللہ نے دیا ایک بیٹا، اللہ نے دی ایک بیٹی، بیٹے کا نام زید بن خطاب ہے، بیٹی کا نام رقیہ بنت خطاب ہے۔ جب عمر شہید ہوئے اسی ام کلثوم بنت علی حسن و حسین کی ہمشیرہ کا نکاح ہوا علی المرتضیٰ کے بھتیجے جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ۔ یہ عبداللہ ام کلثوم کا دوسرا شوہر ہے۔ اللہ نے عبداللہ بن جعفر کو ام کلثوم کے بدن سے دو بیٹے دیے، ایک کا نام محمد بن عبداللہ، ایک کا نام عون بن عبداللہ۔ اٹھائیے کربلا کے شہیدوں کی لسٹ، آپ کو نام ملیں گے کربلا کے شہیدوں میں۔ شہید کربلا حضرت حسین ابن علی ہے، کربلا کے شہیدوں میں حضرت ابو بکر ابن علی ہے، کربلا کے شہیدوں میں حضرت عثمان ابن علی ہے، کربلا کے شہیدوں میں حضرت جعفر بن علی ہے، کربلا کے شہیدوں میں حضرت عبداللہ بن علی ہے، کربلا کے شہیدوں میں حضرت عباس بن علی ہے، کربلا کے شہیدوں میں محمد بن عبداللہ، کربلا کے شہیدوں میں عون بن عبداللہ۔ یہ عون بن عبداللہ کون ہے؟ جن کی اماں کا نام ام کلثوم اور عمر کی بیوی کا نام ام کلثوم۔ عون بن عبداللہ محمد بن عبداللہ ٹھیک ہے باپ کی طرف سے نہیں لیکن اماں کی طرف سے تو عمر کے بیٹے بنتے ہیں، اماں کی طرف سے عمر کے بیٹے بنتے ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دوں یہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ فاروق کی بھی یاد ہے، حسین کی بھی یاد ہے۔ فاروق جو ہے مسجد کا شہید ہے، حضرت حسین یہ بھی نماز کا شہید ہے، یہ بھی ذبح ہوا، یہ بھی ذبح ہوا، اس کے بھی دو بیٹے ذبح ہوئے، اس کے بھی دو بیٹے ذبح ہوئے۔ فاروق و حسین کی ایسی محبت ہے، ایسی محبت نہ بھائیوں میں تھی، سب سے زیادہ بھائیوں سے بھی زیادہ محبت فاروق نے حسین سے کی ہے، حسین نے فاروق سے کی ہے۔ اچھا اس سے ذرا آگے چلیے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی اولاد کتنے حصوں میں؟ اولاد فاطمی اور اولاد غیر فاطمی۔ فاطمی اولاد کون سی؟ جو سیدہ فاطمہ سے پیدا ہوئے، اور غیر فاطمی اولاد کون سی؟ جو باقی بیویوں سے پیدا ہوئی۔ اب جملہ سن لینا، ہمارے سید پور میں بھی بہت سید ہیں تو تھرمامیٹر لے لو، تھرمامیٹر سے پتہ چل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا جو میرے پیر علی کی اولاد غیر فاطمی ہے، جو سیدہ فاطمہ کے پیٹ سے نہیں ہے، وہ علوی کہلوا سکتے ہیں، حیدری کہلوا سکتے ہیں، قریشی کہلوا سکتے ہیں، آل ابی طالب کہلوا سکتے ہیں، لیکن سید اور شاہ سید اور شاہ نہیں کہلوا سکتے۔ سید اور شاہ صرف وہ ہے جو یا میرے پیر حسن کی اولاد ہو یا میرے پیر حسین کی اولاد ہو۔ آج کل تو سید ایسے ہیں، میں ایک علاقے میں گیا، بہت اچھا مکان بنا ہوا تھا اور اس کا گیٹ بھی بڑا پیارا لگا ہوا تھا اور اس کا پلر بھی بڑا اچھا تھا اور اس کے اوپر ایک پھٹی لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا رہائش گاہ اور نیچے لکھا ہوا تھا سید فداء الرحمن شاہ ولد اللہ بخشہ۔ سید فداء الرحمن شاہ ولد کوئی دیکھنا چاہے میں اس کو دکھا سکتا ہوں۔ تو حضرت علی کی اولاد میں سید اور شاہ صرف وہ ہے جو حضرت حسن کی اولاد ہو یا حضرت حسین کی اولاد ہو۔ یاد رکھیے گا اولاد علی کی ہو، اولاد فاطمی نہ ہو، وہ سید نہیں ہے، وہ شاہ نہیں ہے، وہ قریشی ہو سکتا ہے، علی ابی طالب ہو سکتا ہے، وہ حیدری ہو سکتا ہے، وہ زیدی ہو سکتا ہے، وہ علوی ہو سکتا ہے، لیکن سید اور شاہ صرف وہ خوش نصیب ہے جو میرے پیر
سبحان اللہ کہو. اور جو حضرت تشریف لا رہے ہیں وہ حضرت حسن کی بھی اولاد ہے, حضرت حسین کی بھی اولاد ہے. سارے کہو سبحان اللہ, سارے کہو سبحان اللہ, سارے کہو سبحان اللہ. ہاں بھائی چلیں, حضرت شاہ جی بھی تشریف لے آئے. ان کے درمیان اور آپ کے درمیان میں زیادہ ہے نہیں ہوتا. چلیں جی, بات کو اختتام کی جانب لاتے ہیں. کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ بولو بولو. حضرت شاہ جی دامت برکاتہم, یہ میرا آبائی علاقہ ہے, اس لیے میری ان دوستوں سے حجت بھی زیادہ ہے. میں بزرگوں کو تو تکلیف نہیں دیتا, لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے جو کربلا کی دھرتی پہ 72 تڑپے, میں ان کے نام لیتا جاؤں اور آپ ان کو سلام کرتے جاتے جاؤں. کرو سلام تو میں نام لیتا ہوں, اگر سلام نہیں کرنی تو ہم نہیں لیتے. کرو گے وہ جان دے گئے, وصیبہ ہو گئے, وہ گردنیں کٹوا گئے, وہ حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچ گئے, وہ خلافت اور حکومت کے درمیان حد فاصل کو قائم کرے. آئیے ان کربلا کے شہیدوں کا نام لیتے ہیں, اور آپ نے ایک ایک نام پہ جا کر سلام کہنا ہے. جاگیے گا, جس کے بازو اٹھیں گے حضرت شاہ جی کی طرف سے میں دعا دیتا ہوں, اللہ کرے مرتے دم تک اس کے بازو کی طاقت ختم نہ ہو. جو زبان سے سلام بولے گا, اللہ کرے آخری دم تک اس کی زبان پر مصطفیٰ کا کلمہ جاری رہے. تو سیکھ ملک کے غیور سنی مسلمان بھائیوں ذرا جاگیے گا, میں نام لیتا ہوں, آپ نے سلام کہنا ہے. جاگیے, شہید کربلا حضرت حسین ابن علی کو ہمارا. ایسے اگر ایسے لینا تو مجھے نہ تھکاؤ, میں 72 نام لوں, آپ کی سبحان اللہ نہ نکلے اور آپ کے ہاتھ اٹھ کر سلام کے لفظ نہ کہیں. میں نے نام لینے بازو اٹھنے چاہیے. حسین ابن علی کو ہمارا, جا کر حسین ابن علی کو ہمارا. شہید کربلا حسین ابن علی کو ہمارا. شہید کربلا ابو بکر ابن علی کو ہمارا. شہید کربلا عثمان بن علی کو ہمارا. شہید کربلا عباس بن علی کو ہمارا. شہید کربلا جعفر بن علی کو ہمارا. شہید کربلا عبداللہ بن علی کو ہمارا. شہید کربلا علی اصغر بن حسین کو ہمارا. شہید کربلا علی اکبر بن حسین کو ہمارا. شہید کربلا حضرت قاسم بن حسن کو ہمارا. شہید کربلا حضرت ابو بکر بن حسن کو ہمارا. شہید کربلا حضرت عمر بن حسن کو ہمارا. شہید کربلا حضرت عبداللہ بن حسن کو ہمارا. شہید کربلا حضرت عون بن عبداللہ کو ہمارا. شہید کربلا حضرت محمد بن عبداللہ کو ہمارا. شہید کربلا حضرت جعفر بن عقیل کو ہمارا. شہید کربلا عبد الرحمن بن عقیل کو ہمارا. شہید کربلا محمد بن مسلم کو ہمارا. شہید کربلا عون بن مسلم کو ہمارا. شہید کربلا محمد بن سعید کو ہمارا. جا کر جوش سے, عقیدت سے, محبت سے محمد بن سعید کو ہمارا. سعید بن عمر کو ہمارا. سہیل بن کین کو ہمارا. حضرت عامر بن فہیرہ کو ہمارا. حضرت وہب قلبی کو ہمارا. حضرت حبیب بن مظاہر کو ہمارا. قاسم بن حبیب کو ہمارا. انس بن حارث کو ہمارا. سعید بن انس کو سعید بن حارث کو ہمارا. سعد بن حارث کو ہمارا. جدہ بن حارث کو ہمارا. محمد بن انفیہ کو ہمارا. وہب قلبی کو ہمارا. عبداللہ غفاری کو ہمارا. جون غفاری کو ہمارا. کیا ہو سارے شہیدوں کو ہمارا, سارے شہیدوں کو ہمارا. اور سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں, ہم صرف کربلا کے شہیدوں کو سلام نہیں کہتے. جاگیے گا, مسجد کے شہید عمر کو ہمارا. قرآن کے شہید عثمان کو ہمارا. آس کے شہید علی کو ہمارا. بدر کے شہداء کو ہمارا. احد کے شہداء کو ہمارا. پیر معونہ کے قاریوں کو ہمارا. خندق کے شہداء کو ہمارا. حنین کے شہیدوں کو ہمارا. ختم نبوت کے شہیدوں کو ہمارا. کربلا کے شہیدوں کو ہمارا. آخری جملہ,
ہمارے ایک مولانا ہے، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، میں نے کہا کہ آج سبحان اللہ کہہ دیا، نام لیا سبحان اللہ، جب میں کہہ رہا ہوں کہو تو کہتے نہیں ہو، کہو سبحان اللہ۔ ایک بات سناتا ہوں مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کی، وہ کہتے ہیں پنجاب والے دی نیڑے کنوں تے مولوی دی آخری گال کنوں اللہ بچاوے۔ جب مولوی آکھے نا آخری گال حالی سمجھو ہی 11 گالی آکھنے، تے پنجاب والے کنوں پوچھو چاہ حضرت شاہ جی اگر علی پور سے پوچھتے کہ سیت پور کی تھے اے تھے میرے، وہ ایک بندہ حضرت رکشے کے لیے گیا نا، اس نے ریلوے اسٹیشن پہ جانا تھا، تو رکشے والے کو اس نے کہا کہ یار میں کو اسٹیشن پہ چھوڑیا، چوکھا کی رہے ہوا کہ 200 اے تا ریلوے اسٹیشن کھڑی تے 200 وہاں کے ہاتھ جھکا کر متا ٹرین اچ مانے لگی۔ تو میری بھی آخری بات ہے دوستو، آخری جملہ کہتا ہوں، اس کو دل پہ لکھ کر لیجئے گا۔ واقعہ کربلا حضرت بھی بیان فرماتے ہیں، شہادت بھی بیان فرماتے ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک بات سوچ رہا تھا، اگر کوئی مجھ سے کہے مولانا حسین کو بیعت کا کہا گیا نہیں کی، مدینے سے چلے مکہ پہنچے، مکہ سے چلے قادسیہ پہنچے، قادسیہ سے چلتے چلتے 2 محرم کو کربلا کی دھرتی پہ پہنچے، 6 دن حسین اور کوفیوں کے درمیان مذاکرات ہوئے، 9 کو ناکام ہوئے، 9 کی شام کو جنگ ہوئی، 10 کو فیصلہ کو جنگ ہوئی، عصر کی نماز میں سارے شہداء کے بعد میرا پیر حسین شہید ہوا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے مولانا لمبی بات نہ کر، 2 جملوں میں بتا دے کربلا کے شہیدوں کا سبق کیا ہے، 2 جملوں میں بتا دے کربلا کے شہیدوں نے کیا کیا ہے۔ میں حضرت شاہ جی سے دعا لینے کے لیے سے یہ جملہ عرض کرتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کربلا کی دھرتی پر آل رسول کے مرد بھی تھے، آل رسول کی عورتیں بھی تھی، مردوں نے کیا کیا، عورتوں نے کیا کیا، مردوں کا کردار کیا ہے، عورت کا کردار کیا ہے، میں کہوں گا کربلا کی دھرتی پر آل رسول کے مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، مرد تلوار چلاتے تھے، عورتیں خیمے کے اندر تھی، مرد کٹ رہے تھے، عورتیں خیمے کے اندر تھی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کربلا کی سرزمین پر آل رسول کے مردوں نے کیا کیا، عورتوں نے کیا کیا، میں کہتا ہوں آل رسول نے کربلا کی دھرتی پر مرد نے سجدہ نہیں چھوڑا، عورت نے پردہ نہیں چھوڑا۔ مرد نے سجدہ کر کے دکھا دیا، عورت نے پردہ کر کے دکھا دیا۔ کربلا کی سرزمین پر اگر اس کا سبق پوچھو گے، سجدہ پردہ۔ آج کے زمانے میں جس کے پاس سجدہ ہے اور پلس پردہ ہے یہ اصلی حسینی ہے، اور جس کے پاس نہ سجدہ ہے مائنس پردہ ہے یہ حسینی۔ الحمدللہ ہم سجدے والے بھی ہیں، ہم پردے والے بھی ہیں، ہم سجدے کو بھی مانتے ہیں، ہم پردے کو بھی مانتے ہیں۔ 10 محرم کو بڑی علماء کی تقریریں سنتے ہو، سیت پور کے لوگوں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا پیر حسین جب شہید ہوا تو نماز کون سی تھی؟ سارے بولو، جب تک بولو گے نہیں چھوڑوں گا نہیں، بولوں گا بھی نہیں چھوڑوں گا بھی نہیں۔ کون سی نماز؟ سارے بولو، سارے بولو، پچھلے وچلے دائیں بائیں کون سی نماز تھی؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتا دو کون سی نماز؟ کس نماز میں شہید ہوئے؟ زور سے بولیے گا کون سی نماز تھی؟ کون سی نماز تھی؟ کون سی نماز تھی؟ کون سی؟ کون سی؟ سمجھ نہیں آ رہی کون سی؟ کون سی؟ یار عجیب لوگوں مڑی عصر دی نماز ہے صحیح نہیں سمجھے میں کہاں لے گیا؟ تم کہتے ہو عصر میں شہید ہوا، عصر دی نماز ہے صحیح نہیں ہے، 3 ہے۔ کتنی ہے؟ 3۔ کتنی ہے؟ نام نہیں لیتا مشعار کے پردے میں جن جن سے مخاطب ہوں وہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ نام لیا جائے۔ نمازیں ترائے 1.5 لاکھ گھنٹی، آدھی شہادت سنانا، آدھی پیر حسین عصر دی نماز گردن کٹوائیے تلے لیتے آدھی عصر کہنی، تلے لیتے آدھی
मुबारक आपकी झोली में डालता हूँ। हुसैन भी हमारे पास है, हुसैन का जिहाद भी हमारे पास है, हुसैन की नमाज भी हमारे पास है। नमाजें कितनी है? जोर से बोलो, कितनी नमाजें? कितनी नमाजें? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज हुसैन ने पढ़ी। लोग कहते हैं हुसैन ने कमाल कर दिया, नमाज में गर्दन कटवा दी। मैं तालिब इल्म हूँ, मैं कहता हूँ ये कमाल नहीं। मेरे पीर का सिर्फ ये कमाल नहीं है कि पीर ने गर्दन नमाज में कटवाई, कईयों ने कटवाई है। मेरे पीर का कमाल ये है, जागिएगा सीधपुर के दोस्तों, जागिएगा। बड़ा कीमती जुमला अर्ज कर रहा हूँ। मेरे पीर का सिर्फ ये कमाल नहीं कि गर्दन नमाज में कटवाई है। मेरे पीर का कमाल अलल कमाल अतम कमाल अकमल कमाल ये था, गर्दन कटती रही, हुसैन का सजदा नहीं छोड़ा। बंदे को गोली लगे इधर गिरे, गोली लगे इधर गिरे। शिमेर की तलवार थी, हुसैन का सर था। शिमेर की तलवार चल रही थी, हुसैन की ज़बान पे सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह जारी थी। ये गर्दन काटता रहा, ये सिवा करता रहा, खून बहाता रहा। हुसैन का कमाल ये है, गर्दन कट के जुदा हो गई, धड़ रब के सामने सजदे में पड़ा। पीर हुसैन का कमाल है। और मुहर्रम का पैगाम भी नमाज है। क्या है? नमाज। क्या है? नमाज। क्या है? नमाज। सबक लेकर जाओ। उमर की शहादत का पैगाम, अली की शहादत का पैगाम, हुसैन की शहादत का पैगाम। नमाज, 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 नमाज। पीरे दा दौरे कुट्टी मारी अंदर साढ़े के यारे इंजीनियर हा मोटरसाइकिल ते जड़ न पीर बने पराडो छिकी पीरे दा दौरे कुट्टी मारी अंदर। आओ एक पीर तो आपको तवीज़ दे दे। तवीज़ ऐसे हैं जिसके पास ये हो गया, दुनिया के किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली ये 5 वक्त की नमाज, और दूसरा है अम्मा और अब्बे की दुआ। पढ़ोगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह पढ़ोगे इंशाल्लाह। और पढ़ेगा वो जिसको आएगी। अब कोई मुझे कह दे मौलाना हेलीकॉप्टर आया खड़े चलाओ, हाँ वो काका में कोमदा नहीं था चलाना कि चलाने के लिए आना जरूरी है। तो नमाज पढ़ेगा वो जिसको आएगी, और आएगी उसको जो सीखेगा। मैं जो बैठ जाऊँ दरिया में कैसे तैरते, नेट पे लिखूँ वहाँ पे आ जाए, यूँ करो यूँ करो यूँ करो, मैं लगा दूँ छलांग। ना भाई, सीखना पड़ेगा। तो नमाज भी उसको आएगी जो नमाज सीखनी कहाँ है। अगर छोटे बच्चे हैं, अशरफ उलूम जिंदाबाद, शाही मस्जिद जिंदाबाद, ये कारी उलमा हुफ़ाज़ जिंदाबाद, ये मदारिस वाले जिंदाबाद। इनके करीब आइए, बच्चों को भेजिए, नमाज सीखिए, दुआए कनूत सिखाइए, जनाजे की दुआएं सिखाइए, 6 कलमे याद कराइए। बड़े हो गए, जवानी आ गई, बुढ़ेपा हो गया, मदरसे में पढ़ने की उम्र ख़त्म हो गई, अभी नमाज नहीं आती, दुआए कनूत नहीं आती, गुस्ल के फ़र्ज नहीं आते, कुछ भी नहीं आता। फिर घबराइए मारिए, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अगर नमाज नहीं सीखी, अल्लाह ने उसके लिए इज्जत और पर्दे का एक रास्ता दिया है, उसको कहते हैं तबलीगी जमात। उसको क्या कहते हैं? तबलीगी। इसमें जाकर दीन को सीखना, नमाज को सीखना, और अपनी नमाज को सीख कर दूसरों को सिखाने की मेहनत करना। इसके लिए सारे तैयार हैं इंशाल्लाह। हाथ खड़े कर दोगे तो तश्कील वाले अमल की बरकत इस मुबारक इज्तिमा में शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे इंशाल्लाह। नमाज को सीखेंगे, किरदारे हुसैनी को लाओगे, किरदारे फारूकी को लाओगे, किरदारे सिद्दीकी को जिंदा कराओगे। फिर आपसे कहता हूँ, उमर के मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके होता है? अब एक जमात पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कानून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम में अगर तू बढ़ता है, जुल्म से फिर क्यों डरता है? या इस्लाम का नाम न ले, या शौक शहादत पैदा कर। दिल से को घबराए ना, तब्दीली आने वाली है। दिल से एक दीवार में तकरीर करेंगे हजरत जी, मैं शेर पढ़ के दे, जो दिल से को घबराए ना, तब्दीली आने वाली है। वो ना मुरादी हो जी, ये वाला वेदी ना है। दिल से को घबराए ना, दिल से को घबराए ना।
انشاءاللہ حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی ادائیں کہنی ہے، یہ کہہ تو وسبے گانوں کے ظالم بدلنے والے ہیں، بیپلیاں کی جامع مسجد کا ایک چھوٹے قد والا چھوٹے جسم والا بیپلیاں کی جامع مسجد کے ممبر محراب پہ آیا تھا، تیری اور میری امی عائشہ کی عزت کا نعرہ لگایا تھا، وہ چھوٹے قد والا اپنی تقریر کے آخر میں کہا کرتا تھا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، زندگی باقی ملاقات باقی، وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ راضی بیٹھو ناراض